اگلے ان کا تعلق بحرین سوات سے ہے۔ اگلا جو ہمارا مقرر ہے، مقالہ نگار، یہ عبدالخالق ہمدرد صاحب ہیں۔ ان کا موضوع ہے پھلاوئی اور شنیا زبان ایک تعارف۔ چونکہ وہ شینا زبان کو شنیا کہنے پر اصرار کرتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی زبان ہے، آپ جو کچھ بھی کہیں۔ عبدالخالق ہمدرد صاحب آزاد کشمیر کی وادی نیلم سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا گاؤں کا نام پھلاوئی ہے اور 1974 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ابتدائی تعلیم گھر اور گاؤں اور اس کے بعد پنجم سے کالج تک تعلیم ایبٹ آباد میں حاصل کی۔ پھر ٹی آئی پی میں اپرینٹس بھرتی ہوئے اور وہاں سے مستعفی ہو کر دارالعلوم کراچی سے انہوں نے دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ پھر 1999 میں درس نظامی مکمل کر کے اسلامی اور عربی علوم کی تدریس سے عملی زندگی میں قدم رکھا اور 16 سال تک مختلف تعلیمی اداروں میں کل وقتی اور جز وقتی تدریس کرتے رہے۔ 2001 میں فیڈرل بورڈ سے FA میں طلائی تمغہ ملا۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے BA MA عربی MA سیاسیات کیا۔ 2016 میں تجزیہ نگار کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ نمل یونیورسٹی میں PhD عربی کے طالب علم ہیں۔ قبل ازیں 5 سال ایک عربی اخبار کے نمائندہ اور 10 سال سے زیادہ عرصہ ایک سفارت خانے میں عربی مترجم رہے ہیں۔ 20 سے زیادہ کتابوں کا عربی سے اردو میں ترجمہ اور کئی بین الاقوامی کانفرنسوں میں اردو عربی رواں ترجمہ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ شعر و شاعری سے بھی کچھ ان کا تعلق ہے، جبکہ روزنامچہ اور سفر نامچہ لکھنا ان کا محبوب مشغلہ ہے جو بچپن سے یا لڑکپن سے ابھی تک جاری ہے۔ ان کی مادری زبان شینا ہے جس کو وہ شینیا کہتے ہیں، لیکن کچھ عربی، اردو، فارسی، ہندکو اور انگریزی بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک کتاب اس کی چھپوائی ہے۔ وہ اپنے جو ان کے مدرسین تھے، اساتذہ کرام تھے، ان کے احوال زندگی پرائمری اسکول سے PhD کلاس تک کہ جو جتنے اساتذہ کرام تھے ان کے احوال زندگی اور کلاس میں ان کے پڑھانے کا طریقہ کار حتیٰ کہ تکیہ کلام تک انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب عبدالخالق ہمدرد صاحب۔ تھوڑی سی معذرت کے ساتھ عبدالخالق صاحب تشریف لائیں، آ جائیں۔ میں اس دوران اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا ہمارے ایک محقق، شاعر اور صوفی دانشور جناب اقبال سکندر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر۔ جناب اقبال سکندر صاحب۔ جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام معزز حضرات اور تمام سامعین، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم سب کو یہاں آنے کی توفیق دی اور ایک اچھے ماحول میں اور اچھائی کے لیے، محبت کے لیے سب کو یہاں پہ جمع کیا۔ اور اس کے بعد میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں گندھارا ہندکو بورڈ کا کہ جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور ہم یہاں پہ جمع ہوئے۔ میں آپ کے سامنے جو کچھ لکھا ہوا ابھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو ایک زبان کے حوالے سے بھی کچھ آگاہی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ جن حضرات میں سیاحت کا شوق ہے، امید ہے کہ اس پہلو سے بھی کچھ نہ کچھ ان کو آشنائی ہوگی۔ پھلاوئی وادی نیلم آزاد کشمیر کی یونین کونسل گریز میں 8615 فٹ کی بلندی پر دریائے نیلم کے مشرقی کنارے پر جانوئی اور مرناٹ کے درمیان واقع ایک گاؤں ہے۔ اس کے سامنے ہولا کا جنگل اور پہاڑی ہے جو اوپر جا کر مقبوضہ کشمیر میں مل جاتا ہے، اور اس کی پشت پر چمکتا دمکتا شیشہ کور یعنی پہاڑ ہے۔ شیشہ کور کا مطلب ہے شیشے کی طرح چمکنے والا پہاڑ۔ یہ پتھر کی ننگی چٹانوں پر مشتمل پہاڑ ہے جو سورج کی شعاعیں پڑنے سے خوب چمکتا ہے اور اس پر نگاہ نہیں ٹکتی۔ یہ گاؤں تقریباً 1.5 صدی پرانا ہے۔ اس کا نام آج کل پھلاوئی لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں کے باشندے اس کا تلفظ پھلوئی کرتے ہیں،
جبکہ استور اور چلاس کے لوگ اسے فلوئی کہتے ہیں، اور ڈوگرا راج کے بعض کاغذات میں اس کو فلاوئی لکھا دیکھا ہے۔ اس گاؤں کی کل آبادی 8,000 نفوس سے متجاوز ہے اور اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لمبائی تقریباً 6 کلومیٹر ہے۔ ہر جگہ کی طرح اس کی بھی مقامی تقسیم ہے اور گاؤں 5 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہاں 11 مساجد، 3 مدرسے، 5 سکول اور بڑے بازار کے علاوہ 3-4 جگہ کچھ دکانیں ہیں۔ یہاں کی عام زبان شینیا ہے، جو یہاں کے 4 بڑے قبیلوں گلمے، نصرے، کچرے اور سمجرے کی مادری زبان ہے، مگر یہاں رہنے والے دیگر باشندے بھی یہی زبان بولتے ہیں۔ البتہ بزراٹ میں روبیوں کے چند گرانے ہندکو اور گوجری بھی بولتے ہیں۔ یہاں کچھ گھر لون، بٹ اور سرخیلی بھی ہیں۔ یہاں کے باشندے چلاس، استور اور گریز سے ہجرت کر کے آئے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی شینا زبان اور ثقافت نے ان کو ایک ہی لڑی میں پروئے رکھا ہے۔ فلاوئی کے لوگوں کو ارد گرد کی ہندکو بولنے والی آبادی داردی اور اپنے آپ کو پارما کہتی ہے۔ اس سے اس تاریخی حقیقت کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے کہ فلاوئی کے باشندوں کا نسلی تعلق دارد چین قبائل سے ہے۔ حسن اتفاق یہ کہ یہاں کے باشندوں کی چلاس اور استور سے اب بھی رشتہ داری قائم ہے، اور لوگوں کا پہاڑی دروں سے ایک دوسرے کے ہاں معمول کے مطابق آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس گاؤں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے تقریباً ہر گھر میں ایک حافظ اور اوسطاً 3 یا 4 گھروں میں ایک عالم ہے۔ یہاں کے علماء اور قراء پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ بلا مبالغہ اس میدان میں اس گاؤں کا یہاں دور دور تک کوئی مقابل نہیں۔ یہاں کے لوگ بھی عام دیہاتوں کی طرح زمینداری سے وابستہ ہیں، مویشی پالتے ہیں اور محنت مزدوری اور ملازمتیں کرتے ہیں، مگر حالیہ برسوں میں جڑی بوٹی اور قیمتی پتھروں کی تلاش نے ان سب چیزوں پر اثر ڈالا ہے۔ اب لوگوں کے پاس پیسہ بہت آ گیا ہے، مگر اس کی وجہ سے پرانی روایات رفتہ رفتہ مر رہی ہیں۔ اس گاؤں کے لوگوں کا فوج کے ساتھ تعاون مثالی رہا ہے۔ کشمیر کی آزادی کے وقت چترال سکاؤٹس کے دستے اس علاقے میں پہنچے تو ان کے پاس رسد ختم ہو گئی تھی، چنانچہ گاؤں کے نمبرداروں نے فی گھر کے حساب سے روٹی اور گھی وغیرہ فوج کو بہم پہنچایا، اور ہر مشکل میں فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ فلاوئی گاؤں اگرچہ ایک دائمی آبادی ہے جو سردی گرمی میں اسی طرح قائم رہتی ہے، لیکن یہاں کی زندگی کو نیم خانہ بدوشانہ کہا جا سکتا ہے۔ کاشتکاری زندگی کی اہم ضرورت ہے اور زمینیں کم ہیں، اس لیے یہاں بہار میں فصلیں بونے کے بعد مویشیوں کو چراگاہوں میں لے جایا جاتا ہے، جہاں مال مویشی کو اکتوبر میں فصلیں کٹنے تک رکھا جاتا ہے۔ اس عرصے میں گاؤں میں فصلیں تیار ہو جاتی ہیں، جن میں مکئی، آلو اور کچھ سبزیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح وسط اگست سے اواخر ستمبر تک گھاس بھی چھیل کر ذخیرہ کر لی جاتی ہے، اور اکتوبر کے آخر تک مال مویشی کو واپس گاؤں لایا جاتا ہے۔ اب اس ترتیب میں زمینوں کی تقسیم در تقسیم کی وجہ سے سکڑنے اور نوجوانوں کی سہل پسندی کی وجہ سے تبدیلی آ رہی۔ یہاں زندگی بہت مشکل ہے، کیونکہ نومبر کے آخر سے اپریل تک برف کا راج رہتا ہے، اس لیے سردیاں گزارنے کے لیے انسانوں کے لیے خوراک، جانوروں کے لیے چارہ اور آتش دان کے لیے ایندھن ذخیرہ کرنا پڑتا ہے۔ کسی زمانے میں یہاں سردیوں میں اونی لباس پہنا جاتا تھا، جو مقامی طور پر بھیڑوں سے اون حاصل کر کے اسے کات بن کر تیار کیا جاتا تھا، مگر اب اس جھنجھٹ میں کوئی نہیں پڑتا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ یہاں کی زبان شینیا ہے اور یہ رابطے کی زبان ہے، لیکن جس طرح فلاوئی میں یہ زبان دوسری زبانوں پر غالب آئی ہے، ویسی ہی دوسری زبانوں نے بھی اس پر کچھ نہ کچھ اثر ڈالا ہے۔ فلاوئی کی دونوں جانب واقع گاؤں کے باشندے شینیا سمجھتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی بول بھی لیتے ہیں، جبکہ شینیا نے بعض الفاظ کی ادائیگی میں ہندکو کا اثر قبول کیا ہے۔ اسی طرح ہندکو اور کشمیری کی بہت سی ضرب الامثال ہو بہو یا ترجمہ ہو کر شینیا میں شامل ہو گئی ہیں، اور زمانی اور مکانی بعد کی وجہ سے فلاوئی کا لہجہ چلاس اور استور دونوں کے لہجوں سے کچھ مختلف ہو گیا ہے، جس کو اہل زبان بآسانی محسوس کر سکتے ہیں۔ فلاوئی کے علاوہ شینیا زبان تاوبٹ اور کریم آباد میں بھی بولی جاتی ہے، لیکن اس کا لہجہ فلاوئی کے لہجے سے الگ اور مقبوضہ گریز اور قمری کے لہجے سے بہت قریب ہے۔ مکانی قربت کی وجہ سے ایسا ہونا کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ یہ دونوں گاؤں بھی گریز کا حصہ اور قمری سے جڑے ہوئے ہیں۔ البتہ یہاں کشمیری زبان کا رواج ہونے کی وجہ سے اس میں کشمیری الفاظ کی ملاوٹ بہت ہو گئی ہے۔ یہ بات بدیہی سی ہے کہ ہر زبان میں نظم اور نثر موجود ہوتی ہے، کیونکہ شینیا تاحال زبان کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکی کہ یہ لکھنے پڑھنے کی عام زبان بن جائے، لیکن اس کے باوجود اس کا دامن بھی ان اصناف سخن سے خالی نہیں۔ نثر میں پرانی لوک کہانیاں،
خاص اہمیت کی حامل ہیں جو پہلے مجموعوں یا گھروں میں سنائی جاتی تھی۔ بچپن میں سرما کی طویل راتوں میں مجھے خود بھی کہانیاں سننے کا موقع ملا ہے۔ اس زمانے میں کچھ لوگ کہانیاں ایک خاص انداز میں اداکاری کے ساتھ سناتے تھے، اور کہانی میں جگہ جگہ شعر بھی ہوتے تھے جن کو گا گا کر پڑھا جاتا تھا، مگر اب یہ سب کچھ ختم ہو چکا۔ دوسری جانب شاعری میں بھی پھلاوئی نے کچھ نام پیدا کیے ہیں۔ اگرچہ علاقہ محدود ہونے اور دیگر علاقوں سے رابطے کی کمی اور اہل علم کی اس جانب بے توجہی کی وجہ سے شاعری کا کوئی خاص ذخیرہ تو موجود نہیں، لیکن بحث و تحقیق سے بہت سے شاعروں کا کچھ کلام مہیا کیا جا سکتا ہے۔ اس سرزمین میں کئی شعراء پیدا ہوئے، لیکن افسوس کہ ان کا کلام ہمارے سامنے موجود نہیں۔ یہاں کے شعراء میں 4 شعراء کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان میں پہلا نمبر حسین خان مرحوم کا ہے۔ آپ شینا اور اردو کے قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کا اکثر کلام عارفانہ ہے، جس میں دنیا سے بے رغبتی، فکر آخرت اور حسن خلق کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کے کلام کے کچھ نمونے کیسٹ اور تحریر کی شکل میں موجود ہیں۔ میں نے بچپن میں ان سے براہ راست بھی ان کا کلام سنا تھا، مگر ٹھیک سے کوئی بات یاد نہیں رہی۔ مرحوم حسین خان چہرے مہرے سے بھی ایک وجیح اور دراز قد انسان تھے۔ وہ خاص مجالس میں آفریدی کلاه پہن کر شریک ہوتے تھے اور اپنا کلام لہک لہک کر سناتے تھے، جس سے ایک سما بن جاتا تھا۔ دوسرے شاعر روشن خان مرحوم تھے۔ ان کی شاعری فی البدیع اور مزاحیہ ہوتی تھی۔ وہ کسی بھی واقعے کو دیکھ کر فوراً اس پر شاعرانہ تبصرہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی لوگوں کو ان کا کچھ کلام یاد ہے، لیکن افسوس کہ ان کی شاعری ضائع ہو گئی۔ روشن خان مرحوم اپنی شاعری کی طرح عام زندگی میں بھی ایک ہنس مکھ اور بزلہ سنج آدمی ہونے کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ جس محفل میں بیٹھ جاتے محفل لوٹ لیتے، اور لوگ ان کے سامنے اس لیے احتیاط سے بولتے تھے کہ مبادا کوئی بات غلط نکل جائے اور روشن خان اس کا شعر میں مذاق اڑائے۔ تیسرے شاعر حضرت مولانا قاضی منیب اللہ دامت ظلہ ہیں، جو شینا کے علاوہ اردو، ہند کو، پشتو اور فارسی میں بھی شعر کہتے ہیں۔ ان کی شاعری کو دعوتی اور عارفانہ شاعری کہا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے عقائد، اعمال اور اخلاق کو سنوارنے کی دعوت دی ہے۔ اسی طرح بعض شخصیات کی وفات پر مرثیے بھی لکھے ہیں۔ ان کی شاعری کا معتد بھی حصہ تحریر کی شکل میں موجود تو ہے، لیکن تاحال اس کو مرتب نہیں کیا گیا۔ پھلاوئی کے چوتھے شاعر محمد معروف ہیں۔ وہ فوج میں ملازمت کر کے سبکدوش ہوئے ہیں۔ یہ جدید شاعر ہیں اور ان کے اکثر شعر غزل اور عشق و محبت کے مضامین پر مشتمل ہیں۔ جدید وسائل کی دستیابی کی وجہ سے ان کی شاعری کو شمالی علاقہ جات میں کافی شہرت ملی اور ان کے کیسٹ بڑے شوق سے سنے جاتے تھے۔ ان معروف شعراء کے علاوہ میرے خیال میں خواتین میں بھی ختم کرنا بس مختصر ہو گیا ہے، ایک صفحہ رہ گیا۔ ان معروف شعراء کے علاوہ میرے خیال میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ایسی شاعرات کی رہی ہے جو خوشی غمی کے موقعوں پر اپنے جذبات کا اظہار گائے میں کیا کرتی تھی۔ گائے شینا زبان میں شعر کہنے کا ایک خاص انداز ہے، جس میں 2 مصرعے ہوتے ہیں اور ہر مصرع طول میں دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں قافیہ اور ردیف ضرور ہوتا ہے، جس سے کلام میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں جب چرواہے دن کو کسی پہاڑ کی چوٹی یا کسی جنگل اور میدان میں بھیڑ بکریوں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے تھے، تو ان کے پاس کسی چٹان پر بیٹھ کر کانوں پر ہاتھ رکھ کر گانے اور بانسری بجانے کے سوا کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح شادی کے موقع پر بھی گانا بجانا ہوتا تھا، اور کسی کے مرنے پر بھی شاعر اپنے جذبات کا اظہار گئے میں کیا کرتے تھے۔ جس طرح پوری دنیا میں مختلف جانوروں کی طرح چھوٹی زبانیں بھی معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں، اسی طرح پھلاوئی کی شینا زبان کو بھی شدید خطرہ لاحق ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ذرائع ابلاغ کی فراوانی۔ فی زمانہ ذرائع ابلاغ کے میں مسلسل بڑی زبانیں بولنے اور لکھنے کی وجہ سے چھوٹی اور محدود زبانوں پر ان کا اثر ایک قدرتی امر ہے، اور اس اثر سے حفاظت کے لیے چھوٹی زبانوں کی ترویج لازم ہے۔ نمبر 2، دیگر علاقوں سے اختلاط۔ ذرائع مواصلات میں آسانیاں پیدا ہونے سے لوگوں کا دیگر علاقوں سے اختلاط بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ غیر ارادی طور پر بھی دوسری زبانوں کا اثر قبول کر لیتے ہیں اور اپنی زبان بولتے ہوئے بلا تکلف دوسری زبانوں کے الفاظ بھی بولتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 3، گاؤں سے ہجرت۔ جا سکتے ہیں۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔